بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے میں ایک چھوٹی سی تقسیم ہو گئی ہے کہ کچھ لوگ تقلید کرتے ہیں اور کچھ لوگ تقلید کو نہیں مانتے، لہذا وہ تقلید نہیں کرتے ہیں۔ سارے قابل احترام ہیں، جو تقلید کرتے ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ تو اپنی عبادتیں ٹھیک مجتہد کے فتوے کے مطابق انجام دے رہے ہیں، لیکن جو تقلید نہیں کرتے ہیں وہ بھی 12 امام کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اور چونکہ 12 ائمہ کو مانتے ہیں لہذا وہ بھی انتہائی قابل احترام ہے، وہ بھی بہت محترم ہے۔ اب چاہے تقلید کرنے والے ہوں یا نہ کرنے والے ہوں، ایک بات کو تو سب مانتے ہیں اور سب جانتے بھی ہیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت تو ہر صورت میں کرنی ہے، یعنی چاہے میں تقلید کروں یا نہ کروں مجھے اللہ کی عبادت تو کرنی ہے، یعنی مجھے نماز تو پڑھنا پڑے گی، مجھے روزہ تو رکھنا پڑے گا، مجھے اسلام کی بتائی ہوئی دوسری عبادتیں تو انجام دینا پڑے گی، اسے تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے کہ اگر ایک شخص معصوم سے بے انتہا محبت کرتا ہے اور معصوم کی بات بھی مانتا ہے، یعنی معصوم نے اگر کوئی حکم دیا ہے تو اس پر عمل بھی کرتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو معصوم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بے انتہا محبت کرنے والا ہے، مگر معصوم کی بات نہیں مانتا، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ معصوم کس کو زیادہ پسند کریں گے، بات ماننے والے کو، حکم ماننے والے کو زیادہ پسند کریں گے یا حکم نہ ماننے والے کو زیادہ پسند کریں گے۔ چنانچہ یہ تو طے ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخری امام تک سب نے عبادات اسلامی کا حکم دیا ہے، اور عبادات اسلامی کا مطلب ہے عبادت کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ وضو ایسے کریں گے، غسل ایسے کریں گے، پھر نماز ایسے پڑھیں گے، پھر نماز 5 ہوتی ہیں دن میں، پھر روزہ رکھنا ہوتا ہے، پھر حج کرنا ہوتا ہے۔ یہ پیغمبر کے زمانے سے لے کر آخری امام کے زمانے تک ہر معصوم نے اس بات کو سمجھایا ہے، اور فقط سمجھایا نہیں بلکہ بڑی تاکید کی ہے اور بڑا عذاب سے ڈرایا بھی ہے۔ چنانچہ وہ سارے افراد کے جو اسلامی عبادات انجام دے رہے ہیں وہ معصوم سے بے انتہا محبت بھی کرتے ہیں اور معصوم کی بات بھی مانتے ہیں، اور وہ سارے افراد کے جو معصوم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں مگر بات نہیں مانتے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے یا دوسری عبادتیں انجام نہیں دیتے، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ معصوم کی نگاہ میں کون زیادہ قابل احترام ہوگا۔ تو چاہے تقلید کرنے والے ہوں یا تقلید کرنے والے نہ ہوں، تقلید کا بالکل انکار کرنے والے ہوں، عبادتیں تو ان کو بھی انجام دینا پڑے گی۔ ہاں بس فرق یہ رہ جائے گا کہ اگر کوئی شخص تقلید نہیں کرتا ہے تو کیسے نماز پڑھی جائے اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، کیسے روزہ رکھا جائے اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ ذمہ دار خود ہوگا کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کی نماز میں کہیں کوتاہی ہو گئی اور خدا کی بارگاہ میں اس کو گواہی دینا پڑتی ہے یا اس کو سوالوں کے جواب دینا پڑتے ہیں تو اسے خود یہ جواب دینا پڑے گا کہ میں نے یہ نماز کیوں اس طرح سے پڑھی ہے۔ مثلا فرض کیجئے کہ نماز پڑھنے کے دوران میں تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کے درمیان شک ہو جائے کہ یہ میری تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، تو جو تقلید کرنے والا ہے تو وہ تو مجتہد کے فتوے کے مطابق چلے گا، جو تقلید نہیں کرتا ہے اس کو پھر اس کا جواب دینا پڑے گا کہ وہ تیسری سمجھے اس نماز کو یا چوتھی سمجھے اس رکعت کو اور نماز کو مکمل کرے۔ تو ان باتوں کا اسے خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر وہ ان ساری باتوں کا خیال رکھ کے احتیاط کے مطابق اگر نماز پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے، وہ کرے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ تقلید کرنے والا ہو یا نہ کرنے والا ہو دونوں کو اسلامی عبادتیں انجام دینی ہے۔ جو تقلید کرتا ہے اس کی عبادتوں کا ذمہ دار مجتہد ہوتا ہے، اور جو تقلید نہیں کرتا اس کی عبادتوں کو وہ خود ذمہ دار ہے، اسے خود پروردگار کو جواب دینا پڑے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد۔